ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے روشن ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا، جو شخص سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کر لے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر اور کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تیرا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ جو بھی جیت لے شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، وزیر، میرا درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا، پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کے ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر طرف درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری، اس کے ساتھ دربار مبارک مبارک ہو کی آواز گونج اٹھا۔ وہ سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، اب ہر شخص پر غور کر رہا تھا۔ شہزادی نے کیا پوچھا، اعظم نے کیا جواب دیا، لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا نوجوانوں، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ محل مبارک ود کی آواز سے گونج اٹھا، لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلی کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب، بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا،
اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ بادشاہ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم تھک چکی ہو، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ میری بیٹی اس شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت سے خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی